نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں۔ اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں۔ اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا۔ یہ اصل میں مغالطہ ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے۔ نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا، صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و پھر دعا۔ اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں، دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے، اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ اجتماعی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ فرض کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ آپ کے بیان میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ دعا مانگے، باقی لوگ آمین کہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عمل فرض نماز کے بعد یا کسی اور وقت کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب بنو سے۔ دیکھیں، جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کبھی اجتماعی دعا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو متعین وقتوں میں لوگوں نے اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ لیا ہے اور یا سنت سمجھ لیا ہے خاص وقتوں میں، تو وہ ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام، ان کو دعائیں قرار دی ہے جو وظائف ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے طور پر فرض کے بعد دعا مانگنا چاہے اور سنت اس عمل کو نہ سمجھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ کبھی کبھار اگر امام اجتماعی دعا کر لے فرض نماز کے بعد تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ تمام چیزیں باقاعدہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں کہ اس کو سنت عمل قرار دیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر نماز کے بعد بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ فرض نماز کے بعد پابندی سے اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو باقاعدہ سنت طریقہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ میں، اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، بلکہ ہمارے جو فتاویٰ کی کتابیں ان میں واضح لکھا ہوا ہے، فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے گا، اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی مستند کتاب میں کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے دعا مانگے گا، یعنی جیسے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، تو کہیں بھی نہیں ملتا اس کا، نہ قرآن و سنت میں ثبوت، نہ اسلاف میں، نہ فقہ کی کتابوں میں۔ تو نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پہ، کیا یہ بھی نماز کی سنت جو اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچی ہے اس میں ثابت ہے؟ دو طرح کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ بہت سخت ہیں اس معاملے میں اور کہتے ہیں کہ باجماعت نماز کے بعد امام دعا نہیں کروائے گا، انفرادی صورت میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن بالعموم ہمیں ہمارے ملک میں بھی اور باقی جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں اس کا اہتمام ملتا ہے کہ امام ہی ہیں جو پھر اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا کیا رائے ہے آپ کی؟ نماز کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی طریقہ نہیں رہا کہ آپ باقاعدہ طور پر اس طرح جیسے کہ امام دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں دعا کریں۔ البتہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ نماز میں دعا کرے، نماز کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے۔ اپنی انفرادی دعا کسی بھی موقع پر کرنا، اس لیے کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے، یہ طریقہ لوگوں نے اس طرح رواج دیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز رائج ہو جائے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ دین میں خود اللہ کے پیغمبر کا قائم کردہ طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہ آپ کرتے تھے، نہ یہ ثابت ہے۔ ہاں کسی وقت لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا یا کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ خصوصی طور پر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا کبھی کبھی کی جا سکتی ہے،
اس طرح سے باقاعدہ طور پر دعا کر کے نماز کا ایسے خاتمہ کرنا کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب دعا ہوگی تو ہم جائیں گے، یہ تو گویا اس کو نماز کا حصہ بنا دینا ہے۔ تو میرے نزدیک اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اصولی بات یہ ہے کہ جو دنیوی امور ہیں ان میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، لیکن وہ معاملات جو خدا اور بندے سے متعلق ہیں ان میں بس جس چیز کو بتا دیا گیا ہے وہ کریں، جس چیز کے بارے میں خاموشی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو ہمارے دین کی تعبیر کے مطابق بدعت کہتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صاحب یہی وجہ ہے کہ پھر امام مالک نے ایک سخت رویہ بھی اختیار کیا، اور جو عمل اہل مدینہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو گویا وہ انگاروں پہ بیٹھا ہے، نماز پڑھو اور فوراً گھر جاؤ۔ تو یہ بھی وہی بات ہی ہے، وہی وجہ ہے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بعض اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایجاد کی بات اب مثال کے طور پر جمعے میں دیکھ لیجیے نا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جمعے کے 2 خطبے بہت مختصر 5-7 منٹ کے 2 خطبے دے کے آپ نے جمعہ پڑھا دیا۔ جمعہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، کیونکہ لوگوں نے ایک غلط رائے قائم کر لی کہ جمعے کا خطبہ تو عربی میں دینا چاہیے، اب وہ ایک رٹا رٹایا خطبہ ہے جو آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے، لوگوں کو نصیحت تو کرنی ہے، اب پہلے ایک تقریر ہوتی ہے، تو اب وہ تقریر بھی ہمارے یہاں جمعے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک کوئی ایسا کام دین میں نہیں کرنا چاہیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ثابت نہ کر